اردو ادب یوٹیوب چینل کے ناظرین آداب، میں سید بصیر الحسن وفا نقوی آج حاضر ہوں سلسلہ سخنوران علی گڑھ کے تحت علی گڑھ کی علمی ادبی سرزمین سے تہذیب سیکھنے والے، تمدن سیکھنے والے محترم ساز دہلوی کے حضور میں۔ ساز دہلوی صاحب بلا شبہ عصر حاضر میں غزل کا ایک بڑا نام ہے، بہترین ترنم کے ساتھ اپنی غزل، ادبی غزل پیش کرتے ہیں، قارئین کی نظر کرتے ہیں۔ انتہائی مسرت کے لیے ہمارے لیے مقام یہ ہے کہ آپ بھی علی گیرین رہے ہیں، علی گڑھ کے علمی ادبی ماحول کو آپ نے نہ صرف دیکھا ہے بلکہ اپنی شخصیت کا حصہ بنایا ہے۔ آج ہم سلسلہ سخنوران علی گڑھ کے تحت علی گڑھ کے ان کے دور کے ماحول کے بارے میں گفتگو کریں گے، ان کی شاعری کے بارے میں گفتگو کریں گے، ان سے پوچھیں گے اور ان کا کلام بھی آخر میں ہم سنیں گے۔ ساتھ ساتھ میں آپ کا اردو ادب یوٹیوب چینل پر استقبال کرتا ہوں، اور آپ علی گیرین ہیں اور علی گڑھ کی علمی ادبی تہذیب کا کہا جائے تو ایک نمائندگی آپ کر رہے ہیں عصر حاضر میں دہلی میں رہ کر۔ مجھے آپ یہ بتائیے، جیسا کہ مجھے علم ہوا ہے کہ آپ جب علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں پڑھتے تھے تو معروف شاعر بشیر بدر اور انور جلال پوری صاحب آپ کے روم میٹ تھے، تو ان کو آپ نے اس زمانے میں کیسے دیکھا تھا؟ انٹروڈکشن لیا ہے، میں بی ایس سی میں تھا، یہ ایم اے کرنے آئے تھے۔ جی جی، اب میں نے ان کا انٹروڈکشن لیا۔ جی جی، آواز میری اچھی تھی، جی جی، میں نے اقبال کی وہ غزل پڑھی ان کے سامنے۔ اچھا، انہوں نے کہا کہ سناؤ ہمیں۔ جی کہ صبح تابدار کو اور بھی تابدار کر، کریش ہی کر رہا اس میں۔ یہ بشیر بدر صاحب نے آپ سے کہا؟ ہاں، ان دونوں۔ اچھا، چونکہ ہاں دونوں نے۔ پھر یہ بھی گرویدہ ہو گئے میں نے۔ واہ واہ، تو پھر مجھ سے کہنے لگے کہ آپ غزل پڑھنے کی بجائے لکھا کریں۔ کیا بات، میں نے کہا بھیا کوشش تو بہت کرتا ہوں، کبھی کہیں نہیں گئی مجھ سے۔ کیا بات ہے، کیا بات۔ میں نے ایک پرچے پہ لکھا، مجھے آج تک یاد ہے، جی جی، اہل خرد کا دور ہے اور دل کا معاملہ، ہاں ہاں، اہل خرد کا دور ہے اور دل کا معاملہ، اور معاملہ غلط آتا ہے اس میں۔ جی جی، کچھ سوچ کر کروں گا تیرے پیران کی بات۔ واہ، چونکہ وہ آپ کا پہلا شعر، ہاں، پہلا شعر یا ابتدائی شاعری کا شعر کہیے، اس لیے تھوڑا سا عروضی نقطۂ نگاہ سے۔ اس میں گنگو جمن کے بعد دو شعر جی تھے۔ جی جی، ہاں، میں نے مشین بند کو وہ لائبریری میں تھا، جی جی، آزاد لائبریری میں میں نے انہیں دے دیے۔ اچھا تو انہوں نے واپس کر دیا یہ کہہ کے اچھا، کہ یہ لفظ ہے معاملہ۔ اچھا، میری سمجھ میں نہیں معاملہ، آتا تھا، میں جانتا نہیں تھا جی اتنا۔ جی جی، اہل خلد کا دور ہے دل کا معاملہ، واہ واہ، اور مجھے کہنا ہی نہیں تھا، واہ واہ، اس نے بتایا نہیں مجھے۔ میں نے کہا اس کے بعد سے ایک شعر لکھا۔ کیا بات ہے۔ ناظرین، آپ کو میں بات بتاتے چلوں کہ آپ نے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی سے ایم ایس سی کی، اور ظاہر سی بات ہے ایم ایس سی ایک الگ میدان ہے، ایک الگ سبجیکٹس پر مبنی کورس ہوتا ہے، لیکن شاعری بالکل اس سے الگ ہے۔ لیکن کمال کی بات یہ ہے کہ جس طرح سے آپ نے ایم ایس سی کی اور اس میں ایک اہم مقام حاصل کیا نمبرات کے سلسلے سے، شاعری کے حوالے سے بھی آپ ممتاز ہیں۔ اب میں آپ سے سوال یہ کرنا چاہوں گا کہ آپ شاعری کی طرف کیسے آپ کا رجحان پیدا ہوا، وہ کیا اسباب تھے جس طرح؟ بچپن سے ہی تھا، بچپن سے ہی؟ بچپن سے ہی تھا، اچھا، کیونکہ مجھے گانوں کا بہت شوق تھا، اچھا اچھا، فلمی گانوں کا بہت شوق تھا۔ اچھا، اور میرے والد صاحب پڑھتے تھے شاعری کی کتاب ہے اچھا اچھا، ترنم سے، جی جی، تو میں سنا کرتا تھا ان سے۔ واہ واہ، وہ نہ کسی کی آنکھ کا نور ہوں، نہ کسی کے دل کا قرار ہوں، مجھے بچپن سے یاد ہے یہ۔ کیا بات ہے، تو پھر شعر و شاعری سے دلچسپی ہو گئی، کیا بات، پڑھائی تو میری چلتی رہی۔ کیا بات، اور کمال یہ ہے کہ کوئی شعر اگر میرے سامنے پڑھتے، کوئی نظم پڑھتے میرے کیا بات، بے سامنے، شک، میں اسی وقت دہرا دیتا تھا اس کو۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، اتنی ذہین، اتنی تیز میموری تھی جی میری۔ جی۔ آپ ذرا سا ہمیں یہ بتائیے مختصر طور پر کہ آپ کے زمانے میں علی گڑھ کا کیا ماحول تھا، تعلیمی اعتبار سے، طلبہ کے اعتبار سے، شاعری کے اعتبار سے؟ میں پہنچا ہوں جب کس سن میں آپ پہنچے وہاں علی پر؟ آور جنگ 64 میں پہنچا ہوں۔ علی آور جنگ 64 میں ہمارے ساتھ لڑائی ہو رہی تھی، اچھا اچھا، تو وہ پروفیسر علیم صاحب، جی جی علیم الدین کیا نام ہے ان کا، جی وہ تھے، جی، اور وسیر احمد، جی جی، وہ تھے یونین کے صدر، اچھا اچھا اچھا، اس زمانے میں طلبہ یونین کے صدر، طلبہ یونین کے صدر۔ جی جی جی، اس زمانے میں پہنچا ہوں میں، اور میں 169 ایس ایم ایسٹ لوور میں رہتا تھا۔ ایس ایم ایسٹ میں ہوگا، واہ واہ واہ،
تو یہ بتائیے آپ کو پورا ماحول شاعرانہ ماحول وہاں میسر ہوا کیا؟ بیت بازی بھی آپ نے کی اس زمانے میں؟ بیت بازی جو کرتے شاعرانہ تھے ماحول تو میسر کرنا پڑتا ہے، ہر ایک کی اپنی اپنی دلچسپیاں ہوتی ہیں، وہ اسی طرف کو رجوع کرتا ہے۔ جی جی میں گانے میں بھی شوق رکھتا تھا، ماشاء اللہ۔ تو وہاں ایک ساتھ سے سیکرٹری تھے کا ایک اس کے جی جی ان کے پاس ہارمونیم وغیرہ ہوتا تھا، ہاں۔ میں ہارمونیم لے آیا ایک دن، اچھا وہاں بجانا شروع کیا، واہ تو پبلک نے کہا کہ نہیں چلے گی، کیا بات ہے، تو میں نے چل واپس کیا کر۔ بات۔ تو ذرا سا آپ ہمیں یہ بتائیے کہ آپ نے بیت بازی اس دور میں کی تو اس میں آپ کہاں کہاں گئے؟ بیت بازی میں جامعہ سے کرتا ہوا آ رہا تھا۔ اچھا پہلے آپ جامعہ کے اسٹوڈنٹ رہے، ہاں جامعہ، پھر علی گڑھ مسلم یونیورسٹی سن 64 میں پہنچے۔ اصل میں اردو کا میڈیم تو جامعہ میں ہی تھا، جی 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 وہاں تو مجھے انگلش ہی پڑھنی پڑی ہے، وہاں اردو کا کوئی کام ہی نہیں جی تھا، جی جی مگر چونکہ دلچسپی تھی اور ہر ایک مشاعرہ یہاں جامعہ میں اٹینڈ کر چکا تھا، اور انڈیا مشاعرے جو واہ ہوتے تھے واہ واہ، پاکستان ہندوستان کے 16 حضرات یہاں جمع ہوتے تھے، میں 10-12 سال کا تھا تب، جی جی سب کو دیکھا ہے میں نے، فیض احمد فیض کو واہ دیکھا، واہ واہ، میں بڑی نے حفیظ جالندری کو دیکھا، کیا بات، میں نے دلاور سدار کو دیکھا، کیا بات، میں نے شکیل بزائی کو، سب کو دیکھا اس کے بارے میں، کیا بات، اور ظاہر ہے کہ جب میں اس کی دلچسپی رکھتا تھا تو مجھے شعر بھی یاد ہوتے تھے، جی جی یہی تھی وہ دلچسپی، یہ ہے شوق، جی جی، اور یہ فنون لطیفہ، فنون لطیفہ، لطیفہ رقص، ہوتے ہیں، اس موسیقی، میں کسی تعلیم کی ضرورت نہیں ہوتی، جی جی یہ تو نیچرل ہوتا ہے، صرف اس کو آپ ذرا ہمت افزائی کر دیجیے جی ہو جاتا ہے۔ تو آپ نے شاعری کے لیے کسی کو استاد مانا؟ یہ مانا استاد، اچھا، یا آپ نے خود ہی ان سے استادی کر میں دی؟ ان کا نام نہیں لوں گا، نہیں ذرا ہو اچھا جائے، جی جی، مانا استاد میں نے ایک شعر کہا تھا، اچھا، بنایا جس کو جن سے بے بہا شان کلیمی نے، واہ، وہی آدم ہے جس کی آج ارزانی نہیں جاتی۔ تو اب یہ بتائیے کہ آپ ہمارے ناظرین کو کیا سنا چاہیں؟ کچھ 5-6 سنا دیجیے اپنی آواز میں، ترنم میں، دیکھو بھائی کچھ تازہ کلام میرا اس کے پورا ختم، تو تحت مہین سے، ہاں ابھی میں نے آج 5-7 شعر کہیں، جی، اگر آپ چاہیں تو میں جی ارشاد عالی سنا دیجیے۔ کچھ پرانی اشعار بھی آپ کی ہوں وہ بھی؟ پرانے اشعار تو یاد ہے، وہ میں سنا دوں گا۔ جی جی ارشاد۔ چن لیا ہم نے چمن کا گونگا بہرا پہرے دار، واہ، چن لیا ہم نے چمن کا گونگا بہرا پہرے دار، سن نہیں سکتا کبھی جو لٹنے والوں کی پکار، واہ 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 واہ، بالکل شاعروں سے ہٹ کے ہے بھائی۔ جی جی، قوم کے غم میں ہے قوم کے غم میں ہے رنجیدہ ہمارا شہریار، واہ، قوم کے غم میں ہے رنجیدہ ہمارا شہریار، سر نہیں پر پہنتا ہے جو امامات اور ہزار، واہ واہ، کیا بات، سر نہیں پر پہنتا ہے جو امامات اور ہزار، پر لگا کر ہنس کے سمجھا یہ کوا نامدار، کیا بات ہے، کوا نامدار، کیا بات، واہ، پر لگا کر ہنس کے سمجھا یہ کوا نامدار، عقل کے اندھے کریں گے اس کو ہنسوں میں شمار، واہ واہ، اس طرح چلتا ہے اپنا کاروبار زندگی، کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے، اس طرح چلتا ہے اپنا کاروبار زندگی، سارا دن محنت مشقت شام کو چیخو پکار، کیا اوہ، بات ہے، کیا تجرباتی شاعری ہے، واہ واہ واہ، اس طرح چلتا ہے اپنا کاروبار زندگی، واہ، سارا دن محنت مشقت شام کو چیخو پکار، اور کیا بات، میری فطرت انقلاب ہاں، بے انا میرا کلام، بے نام میرا کلام، میری فطرت انقلاب بے انا میرا کلام، واہ شاعر آتش بیاں ہوں ماورا شہدبار، واہ، واہ، چوٹ پر جب چوٹ پڑتی ہے تو ہوتی ہے صدا، واہ، چوٹ پر جب چوٹ پڑتی ہے تو ہوتی ہے صدا، ساز سر میں بولتا ہے جب پڑے مطرب کی مار، کیا بات ہے، ساز سر میں بولتا ہے جب پڑے مطرب کی مار۔ ناظرین یہ تھے ہمارے ساز دہلوی صاحب جنہیں آپ سماعت کر رہے تھے، جن کی شاعری کو آپ سن رہے تھے۔ آپ نے ان کی شاعری سے اندازہ لگا لیا ہوگا کہ جو شاعری
عام فہم مضامین پر مبنی ہے، لیکن بڑی گہرائی ہے اس میں، بڑی گہرائی ہے، جو تلخ حقیقتیں ہیں آج کے سماج کی، آج کے دور کی، آج کے اس منظر نامے کی، اس کو اپنی شاعری میں بڑے سلیقے کے ساتھ سمونے والے محترم جناب سعد زہلوی صاحب سے آپ نے ان کا کلام سنا، اور آپ نے دیکھا ان کی گفتگو سے کہ علی گڑھ کا ماحول کیا تھا اس زمانے میں جب آپ طالب علم تھے۔ بشیر بدر صاحب کا آپ نے ذکر کیا، انور جلال پوری مرحوم کا آپ نے ذکر کیا، اس کے علاوہ آپ نے یہ بتایا کہ جامعہ ملیہ جیسی سرزمین سے آپ کو کے اندر وہ شاعری کا رجحان پیدا ہوا جس کو پروان چڑھایا گیا علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے تحت۔ ہمیں یقین ہے کہ آپ کو یہ ہمارا پروگرام پسند آیا ہوگا۔ انشاءاللہ ہم پھر کسی علمی ادبی اور کسی عظیم شخصیت کے ساتھ آپ کی ملاقات کروائیں گے سلسلے سخنورانے علی گڑھ کے تحت۔ فی الحال کے لیے اجازت، خدا حافظ۔